بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی سامعین اکرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس۔ یعنی آج ہمارے اس دور میں 21ویں صدی میں قرآن مجید فرقان حمید سے انسان کو کیسے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر قسم کی شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو صحت سے متعلق ہیں، جو خوراک سے، کھانے پینے سے متعلق ہیں، ہماری جسمانی نشو و نما اور تعمیر سے متعلق ہیں، جسے طب نبوی بھی کہا جاتا ہے، ان فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، جسمانی صحت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ روحانی صحت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آج کی جدید سائنس جو ہے اس میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام قرآن مجید، اس میں جو بھی ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ ایک انسان، ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو پھر قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شفا کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، دین اسلام دین سلامتی ہے، دین امن ہے، یعنی امن و سلامتی کا دین ہے۔ تو اب جب اسلام اور ایمان کا ہم نام لیتے ہیں، یہ دو لفظ بولتے ہیں، تو انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ اور اسلام اور ایمان کے حامل ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور ان احکامات، ان تعلیمات پر عمل شروع کرتے ہیں، تو یہ اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام، تمام کتب سماویہ، روز آخرت، اچھی بری تقدیر، اس کو جب ہم مان لیتے ہیں تو یہ ایمان کہلاتا ہے، پھر ہم مومن بن جاتے ہیں۔ تو بس جب ہم ایمان اور اسلام کے حامل ہوتے ہیں، ایمان بھی ہم زبان سے اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں، ان احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم اسلام اور ایمان دونوں پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کے حامل بن جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم اسلام اور ایمان کا حامل ہو جاتا ہے، اور کما حقہ ہو، ایمان اور اسلام اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی مکمل طور پر پیروی کرو، اور شیطان کی جو باتیں ہیں، شیطان کے جو حربیں ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تو پتہ چلا کہ حقیقت میں جب بندہ مومن، ایک مسلمان، اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہے، اور یعنی ان کو مانتا بھی ہے اور ان کی مانتا بھی ہے، تو پھر وہ امن اور سلامتی کا پیکر بن جاتا ہے۔ نہ صرف وہ خود امن اور سلامتی والا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پھر دوسرے لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو بھی امن اور سلامتی ہی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اسلام دین کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور نہ ہی کوئی مبالغہ ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کو سبھی نے جانا بھی ہے، مانا بھی ہے، پروو بھی کیا ہے۔ ایمان اور اسلام، جو بندہ اس کا حامل بن جائے، وہ امن و سلامتی کا پیکر بن جاتا ہے، اور اسلام یہ سلامتی ہی کا دین ہے۔
اب دیکھیے اسلام میں سب سے پہلے جب بھی کوئی ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، ظاہری سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، باطنی سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے نہ میرے زبان سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا، نہ میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان پہنچے گا، یعنی سلامتی ہی سلامتی، اور ساتھ یہ بھی دعا کہ یا اللہ تو بھی اس پر سلامتی فرما، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکات کا نزول فرما۔ یہی تو حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ کہ اگر کوئی اس مجلس میں آتا اور وہ سلام کے بغیر کوئی گفتگو شروع کر دیتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور فرمایا گیا کہ سب سے پہلے گفتگو سے بھی پہلے سلام ہے، اس کے بعد کلام ہے، یعنی سب سے پہلے سلام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی رحمت اور برکات کی دعا کی جائے، اور اپنے طرف سے بھی یہ ارادہ کیا جائے کہ اللہ تو بھی اس بندہ مومن پر سلامتی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اور ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ہمارا مسلمان بھائی ہے ہمارے ہاتھ زبان کسی بھی ذریعے سے ہماری طرف سے بھی اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، تو سلامتی ہی سلامتی۔ پھر دین اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، چاہے ان کی وضاحت اور تفصیل اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتی ہے، چاہے عملی تفسیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے، سبھی انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ شفا ہی شفا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیت مبارکہ 44 میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مومنین سے ارشاد فرما دیجئے، انسانیت سے ارشاد فرما دیجئے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید تو وہ بابرکت کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم شفا نازل کرتے ہیں، اس میں ہم شفا نازل کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن فرمایا کس کے لیے؟ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی ماننے والوں کے لیے یہ شفا بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، حتیٰ کہ فرمایا یہ رحمت بھی ہے۔ لیکن اس سے آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ظالم ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نہ شفا ہے، نہ ہی باعث ہدایت ہے، نہ ہی رحمت ہے، بلکہ فرمایا ان کے لیے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے لیے خسارہ بڑھاتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کو نہ ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ وہ پھر ظالمین ہیں، وہ نافرمان ہیں، اور نافرمانوں کے لیے قرآن مجید جو ہے یہ ان کے لیے خسارہ ہی بڑھاتا ہے، نقصان ہی بڑھاتا ہے ان کا۔ بہرحال اسی طرح قرآن مجید کتاب شفا ہے، فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یہ تیسرے موقع پر کہ قد جاءتکم موعظہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے وعظ و نصیحت کی یہ باتیں قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئیں۔ پھر فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا اس میں ہے، یعنی چھپی ہوئی بیماریاں جو ہیں، چاہے اگر اس کو ظاہری معنوں پر محمول کریں، سینے کی بیماریاں، سینے میں جو بھی آرگنز ہیں ہمارے، دل ہے، جگر ہے، پھر معدہ اس کے ساتھ نیچے اٹیچ ہے پیٹ میں ہمارے، تو پھیپھڑے ہیں، تو اللہ یہ بہت انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ، بہت اہم اور بہت سینسٹیو آرگنز ہیں، بہت نازک اعضاء ہیں۔ دیکھیے کہ دل سے پورے جسم میں خون جو ہے وہ پمپ ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، تو دل بھی بہت زیادہ اہم ہوا۔ پھر پھیپھڑے ہمارے سانس لینے میں کام آتے ہیں، کتنا زیادہ اہم ہے۔ پھر جگر دیکھیں تو جگر جو ہے وہ بلڈ سٹوریج کرتا ہے، خون کو سٹور کر رہا ہوتا ہے، اور جگر سے ہی پھر آگے خون جو خون ہے یہ دل میں بھی پہنچتا ہے، اور وہاں سے پھر دیگر آرٹریز میں جاتا ہے، اور پھر پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا
پھر معدے کو ساتھ شامل کر لیجئے، گردوں کو شامل کر لیجئے، تو معدہ جو ہے ہماری خوراک کے لیے، اس کو انجذاب کے لیے، ڈائجیشن کے لیے سب سے اہم آرگن۔ پھر گردوں کی بات کریں تو ایکسکریشن جو ہمارا نظام اخراج ہے اس کے لیے سب سے اہم آرگن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں، جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، ان کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کتاب شفا ہے۔ اور اب اس کا دوسرا معنی دیکھیے، تو دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جو تمہاری روحانی بیماریاں ہیں، جو تمہاری قلبی بیماریاں ہیں، جو تمہارے اس رذائل اخلاق ہیں، یعنی خصائل حمیدہ ہم میں پیدا ہونی چاہیے، ہم حسد نہ کرتے ہوں، ہم غصہ نہ کرتے ہوں، ہم چغلی، بغض، کینہ یہ ہمارے اندر نہ ہو، لیکن اس کے الٹ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ اخلاقی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فحش حرکات یا سوچ یا ارادے ہمارے ذہنوں میں پنپ رہے ہوتے ہیں یا دل میں جگہ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا کہ چاہے تمہاری روحانی بیماریاں ہیں، چاہے تمہاری جسمانی بیماریاں ہیں، سینوں کے اندر چھپی ہوئی روحانی یا جسمانی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں، اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید ان سب کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، نور بھی ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید بلا شبہ کتاب ہدایت، کتاب رحمت، اس کے بعد کتاب شفا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نہ صرف تلاوت بھی بہت باعث برکت ہے، باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھیں اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پھر دیکھیے کیسے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے شفا، ہدایت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کتاب شفا، کتاب رحمت، کتاب ہدایت، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی شفا ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جسمانی طہارت یہ بھی شفا کا ذریعہ ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا طہارت شطر الایمان نصف الایمان، طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان اور آدھی سلامتی تو پاکیزگی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب پاکیزگی میں سب سے پہلے ہم جسمانی طہارت دیکھتے ہیں کہ وضو ہے، غسل ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ مومن ہر وقت وضو میں رہے، پھر دعا بھی اللہ سے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتا رہے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، نماز تلاوت کرتا رہے، اسے پھر کوئی مصیبت اور پریشانی یوں اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی جیسے ایک عام بندے کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس عالم میں بھی اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے لو بھی لگائی ہوتی ہے، صبر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہی تو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوں میں۔ پھر یہ ظاہری طہارت ہم حاصل کرتے ہیں وضو سے، غسل سے۔ پھر باطنی طہارت بھی ہے۔ باطنی طہارت کے لیے نماز ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کا ورد ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کو دیکھنا، یہ بھی گناہوں کی معافی اور باطنی طہارت کا ذریعہ۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو گناہ مٹا دیتی ہیں۔ پھر قبرستان میں جانا اور آخرت کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا باعث بنتی ہیں۔ پھر نماز کی طرف آئیے۔ نماز ساری کی ساری جہاں روحانی
طہارت کا باعث بنتی ہے، روحانی فوائد کا باعث بنتی ہے، وہیں جسمانی فوائد کا بھی یہ باعث ہے۔ نماز کا ایک ایک رکن، اس پر غور کرتے جائیے، اس پہ سائنٹسٹ نے بھی لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، ہر رکن قیام کا اپنا فائدہ ہے، رکوع کا اپنا فائدہ ہے، سجود کا اپنا فائدہ ہے، سجدہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے زیادہ بندہ قریب بھی ہوتا ہے، اور ظاہری فائدہ یہ ہے کہ بلڈ جو ہے، خون جو ہے، اس وقت اگر عام حالت میں دماغ کی طرف صحیح طریقے سے پورے طور پر نہ بھی پہنچ رہا ہو، تو سجدے کی حالت میں خون جو ہے وہ دماغ کی طرف مکمل طور پر پہنچتا ہے اور دماغی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے یہ عمل سر انجام دینے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم کتنا ہے کہ جہاں روحانی سکون، روحانی طہارت ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہیں ظاہری سکون، جسمانی سکون بھی ہمیں اور ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو ثواب کی نیت سے کرنا ہے، یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں یہ کوئی جسمانی سکون حاصل ہوگا، وہ تو اس کے جو ہے اس میں شامل ہے، اس کے ضمن میں ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ غالباً ایک صحابی، انہوں نے گھر میں روشن دان کھڑکی رکھوائی اس لیے کہ روشنی آئے یا ہوا آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہوا کے لیے یا روشنی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نیت سے آپ اس کو رکھتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ثواب بھی مل جاتا، اور ہوا اور روشنی تو آنی ہی آنی تھی، تو اسی لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ یہ باقی جو فوائد ہیں یہ تو اس کے ضمن میں ملنے ہی ملنے ہیں، یہ نیت نہ ہو کہ میرا جسمانی تھکاوٹ اتر جائے گی یا جسمانی سکون مل جائے گا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں ضرور حاصل ہوں گے، لیکن صرف اور صرف اس نیت سے عبادات کریں، سارے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کے احکامات ہیں ان کو بجا لائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، ان کی سنت مبارکہ، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی رضا اور خوشنودی کا باعث۔ اگر اس نیت سے کریں گے انشاءاللہ وہ عمل اس دنیا میں بھی باعث اجر و ثواب اور آخرت میں بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ورنہ اگر صرف دنیاوی نیت کے لیے کریں گے تو پھر وہ دنیاوی فائدہ تو حاصل ہوگا، جو اس کا کما حق ہو اجر اور ثواب ہے اس سے ہم محروم رہیں گے۔ پھر سامعین کرام، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے روزے ہیں، چاہے حج ہے، جتنے ارکان اسلام ہیں ان میں حکمتیں ہی حکمتیں، اجر و ثواب تو بے حساب، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی فائدے اور یہ حکمتیں ہیں یہ بھی کچھ کم نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جانب جب ہم آتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 6 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کا نام بھی سورہ شفا ہے، اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں شفا ہی شفا حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ جو ہے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی دور کرنے کے لیے، حتیٰ کہ جنات، آسیب، کسی بھی چیز کا کوئی سایہ ہے، کوئی بھی برا عمل، کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ سورہ رحمان ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ یہ فالج والے کے پاس، کسی بھی کینسر والے مریض کے پاس بھی پڑھی جائے اور وہ اس کو سنیں، پھر پانی پر دم کر کے پی لی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کی جائے، تو انشاءاللہ اس سورہ رحمان کی برکت سے اللہ تعالی لا علاج بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی زینت، پھر سورہ ملک جو ہے یہ پڑھیں تو قبر میں جو ہے اور پھر حشر میں نجات کا باعث بنے گی۔ پھر دیگر صورتیں، سورہ واقعہ پڑھی ہے، مغرب کے بعد خصوصاً پڑھی ہے سورہ واقعہ، تو یہ رزق کی تنگی جو ہے اس سے نجات کا باعث ہے، پیارے آقا کے فرامین کے مطابق بھی رزق میں برکت کے لیے، تو قرآن بھی باعث شفا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی باعث شفا، زمزم باعث شفا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد اللہ سبحانہ وتعالی پورا فرما دیتا ہے، اور سب سے باعزت بابرکت پانی یہ زمزم ہے، اسی لیے اس کی عزت اور تکریم کے لیے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوراک کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے جو معمول ہے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا، تاکہ آپ کا معمول صحابہ فرماتا ہے کہ گھر بھی آپ تشریف لاتے
تو گھر میں بھی کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ کھانا لاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، مل جاتا کھا لیتے۔ پھر آپ کے سامنے جو بھی کھانا لایا جاتا آپ اسے تناول فرماتے۔ اگر آپ کسی کھانے کو نہیں کھانا چاہتے، تناول نہ فرمانا چاہتے، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اسے تناول نہ فرماتے، اس کی برائی نہ کرتے، اس کے بارے میں کبھی بھی اس طرح ناگواری کا اظہار نہ فرماتے۔ پھر کھانا ہوتا تو اپنے سامنے سے کھاتے، اور اسی طرح اپنے سامنے سے سبھی کو یہی حکم ہوتا کہ اپنے اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ پانی پینے کا عمل اور ہر کام سے پہلے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا کہ پس تم کھاؤ، جب کھانے لگو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم پڑھ لی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے۔ پھر جب پانی پیا جائے، اس کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات کہ کم از کم 3 گھونٹ 3 سانس جو ہیں اس میں یہ پانی پیا جائے، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ پانی کو جو ہے چوس کر پیو، یہ خوشگوار بھی ہے، یہ زود ہضم، پھر یہ جسم کے لیے بھی بہتر رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے کے لیے ہماری مکمل رہنمائی فرما دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے سینے میں تکلیف ہوئی، دل کا انہیں عارضہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے سینے پر اپنا دست مبارکہ پھیرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی، وہ نورانی دست ہے مبارکہ، وہ دست مبارکہ جب جس کے بھی سینے پر لگے تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ فلاں جو طبیب ہے حارث بن کلیدہ، اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہا جائے کہ 7 کھجوریں جو عجوہ کھجوریں ہیں وہ گٹھلی سمیت ان کو کھلا دی جائیں، اللہ سبحانہ وتعالی شفا دے گا۔ یعنی دل کے امراض کے لیے عجوہ کھجوریں اور گٹھلی سمیت یہ کھائی جائیں، یہ دل کے امراض کے لیے بہتر ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا۔ اسی طرح گائے کے دودھ کے بارے میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کا معمول ہوا کرتا کھانے پینے کا، وہ شفا ہی شفا۔ دودھ کو آپ بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے، کھجور کو پسند فرمایا کرتے، حتیٰ کہ عجوہ کھجور کے بارے میں یہ فرمایا مدینہ طیبہ کی جو کھجور ہے کہ جو روزانہ 7 کھجوریں یہ کھا لے تو اسے اس دن نہ زہر کا اثر ہوگا اور نہ ہی اسے اس پر جادو کا اثر ہوگا۔ اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا، کبھی بھی گرم اور ٹھنڈی خوراک 2 کھانے ایسے ہے کہ ایک گرم ہو ایک ٹھنڈا ہو، کبھی اکٹھا نہیں کھایا۔ اسی طرح 2 ٹھنڈے کھانے بھی اکٹھے نہیں کھائے، اور گرم چیز سے بھی آپ منع فرماتے ہیں، یعنی کھانا جو ہے گرم روٹی ہو، سالن ہو، وہ زیادہ گرم نہ کھایا جائے۔ اسی طرح باسی کھانا ہے تو اس کو دوبارہ گرم کر کے نہ کھایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید کھانے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، یعنی گوشت کے شوربے میں یا سالن کے شوربے میں روٹیاں جو ہیں وہ بھگو کر اور مکس کر کے صحیح طریقے سے کھائی جائیں، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے۔ پھر ایک کھانا ایسا کہ گھی، کھجور اور پنیر اس کو مکس کر کے کھلانا، حریرہ یا تلبینہ بھی کہا جاتا، تاکہ جو پریشان رہتا ہے بندہ، غم رنج کا شکار رہتا ہے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو، اس کے لیے بھی اس کھانے کو بہت زیادہ بہتر فرمایا گیا، یعنی کھجور ہو، پھر پنیر ہو اور گھی، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے کھلائی جائیں۔ یا ایک کھانا وہ آٹا، دودھ وہ ملا کر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی پسندیدہ آپ کی غذائیں ہیں ان میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، ان میں بیماریوں سے شفا ہی شفا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، مختلف فائدوں کے لیے چند چیزیں بتائیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کشمش کا تحفہ آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے صحابہ کرام کو بھی دیا اور فرمایا کہ اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ فرمایا چہرے کو نکھارتا اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ کشمش بہت بہتر ہے۔ پھر انار کے چھلکے کے بارے میں فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کے لیے بہتر ہے، معدے کی صفائی کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی کانٹا چبھتا یا کسی کو بھی کانٹا چبھتا، زخم ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال کروایا کرتے، یعنی مہندی کا لیپ لگاتے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زخم کو بہتر کرنے کے لیے، مندمل کرنے کے لیے اس کا علاج ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بخار ہو تو پھر سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے،
یعنی ٹھنڈے پانی جو ہے وہ اس کے جسم پر چھڑکا جائے تو وہ بخار کے لیے بہتر ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ صبح نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، معدے کے لیے، پیٹ کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، اور گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ پہلو کے درد، جو کمر میں سائیڈوں پر درد ہوتا ہے بعض اوقات، فرمایا گردے کی نس کی وجہ سے ہے، گردے کی شریان کی وجہ سے ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو، یعنی شہد میں گرم پانی میں شہد ملایا جائے اور یہ ملا کر پیا جائے تو گردے کے درد سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کلونجی کو ضرور استعمال کرو، سیاہ دانے کو، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے۔ سنگترے کے بارے میں فرمایا کہ اسے استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، یعنی دل کے لیے بہت بہتر ہے۔ انجیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ انجیر کو استعمال کرو، یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے، اور جوڑوں کے درد میں یہ بہت زیادہ مفید ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم میں جوڑوں میں خصوصاً درد ہوتی ہے یا بواسیر کا عرض ہے، انجیر استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی زیتون استعمال فرمایا، اس کی تلقین کی، انجیر، زیتون، پھر مسواک جو ہے اس میں بھی شفا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ اور آپ کے ارشاد فرمودہ جتنی بھی خوراک کے اجزاء اور یہ چیزیں ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق اور آپ کے فرامین کے مطابق جو چیزیں بتائی گئی ہیں انہیں لازمی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اختر قریشی صاحب، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو ہم واش روم میں کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، کیا یہ جائز طریقہ ہے یا نہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی بہتر یہ ہے کہ علیحدہ سے واش روم کے باہر ٹونٹی ہو، جگہ بنی ہو تو زیادہ فضیلت بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے، چونکہ وضو کے دوران بھی کچھ دعائیں ہوتی ہیں، وضو سے پہلے بھی کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوتی ہے، کلمہ شہادت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ واش روم میں پڑھیں گے تو وہاں پر کسی قسم کی دعا پڑھنا، وظیفہ کرنا یہ منع ہے، ادب کے خلاف ہے، تو ان چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں گے، ان برکات سے محروم رہ جائیں گے، اور کامل اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ وضو ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اور واش روم سے باہر وضو کیا جائے۔ سائمہ صاحب ہیں فیصلہ واسا، کہتے ہیں لقمان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی کیا میاں بیوی ایک ہی جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، صرف اس میں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں مرد کے لیے جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ باقی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور میاں بیوی ایک ہی جائے نماز پر مل کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد سلیم صاحب نے 208 چکریبے سے، اور بابا نونا صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، جی آپ کا شکریہ۔ 208 چک سے ہمیں جوائن کیا افتخار ڈوگر صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں سر ایک دوست ہے، اس کی عمر 25 سال ہے اور بار بار اسے نظر لگ جاتی کوئی وظیفہ۔ جی سورہ نون والقلم ما یسطرون 29ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ، اس کی آخری 2 آیات کریمہ جو ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان آخری 2 آیات بینات کو 3 مرتبہ پڑھیں، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل کریں، اول آخر 11 مرتبہ یا تعداد میں درود پاک شامل کر لیں اور دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سامعین، مانا والا سے ہمیں جوائن کیا اقصیٰ صاحبہ نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ کہتے ہیں لقمان بھائی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی منگنی ہوئی ہو تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شریعت کے روح سے، شرعی حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہاں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو اس وقت لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے والدین کی موجودگی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اتنی اجازت شریعت نے دی ہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، زبردستی یہ معاملہ ہوا، اس طرح پسند کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، سامعین آپ نام ضرور لکھا کریں۔ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت مجھے پسند ہے، شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اگر آپ نوجوان ہیں، میل ہیں،
تو پھر آپ سورہ اخلاص اس کو پڑھیے 90 دن تک 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ والآخر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ فیمیل ہیں تو پھر جمعۃ المبارک کے دن اور اس کے علاوہ بھی جمعۃ المبارک کے دن خصوصاً 313 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو پڑھیے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، دعا بھی مانگیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ سامعین، سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں جوائن کیا ہمارے دیگر لسنر ہیں، شاکر حندل صاحب، ولی زاہد صاحب، ڈاکٹر نور العین خالد صاحبہ ہیں، محمد ثاقب اسلام صاحب ہیں، واجد علی خان صاحب ہیں، محمد یاسین صاحب ہیں۔ جی تمام آپ لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، پسندیدگی سے بھی نوازتے ہیں۔ سامعین، علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں لقمان بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں برے خواب آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے کمزوری بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ یاسین صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز 5 وقت پڑھنے کی کوشش کیجیے، تلاوت قرآن مجید اور درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا۔ سامعین، محمد ندیم صاحب نے جوائن کیا، محمد ریحان صاحب نے جوائن کیا، یہ کہتے ہیں قرآن مجید کے متعلق رہنمائی فرما دیں، بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ جی آپ نے پڑھا ہے تو سب سے بہتر یہ آپ یا بچوں کی والدہ انہیں پڑھائیں، ورنہ کوئی قاری صاحب پڑھا سکتے ہیں، ان کے پاس مسجد میں جا کے پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھا دیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ کم از کم انہیں آنا چاہیے، اور آخری جو چند صورتیں ہیں 10-20 وہ انہیں یاد ہوں تو بہتر ہے، تاکہ نماز میں اسے ریپیٹ کر سکیں، بار بار پڑھ سکیں۔ سامعین، ان کے علاوہ غلام فرید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نام کا معنی پوچھا ہے، غلام کا معنی تو یہی ہے کہ عبد بھی اس کو کہتے ہیں، غلام جس سے نسبت ہو۔ ایک غلام وہ تھے جو خریدے جاتے تھے، غلام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بات ماننے والا، اور فرید کا معنی ہے یکتا اور بے مثال، ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ تو اچھا نام ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کے لئے کہا، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ محمد اجمل گجر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی عظیم ہستی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو مجھے بہت رونا آتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رقت قلب اور نرمی عطا فرمائی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، نرمی میں خیر ہی خیر ہے، حدیث مبارکہ میں یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ثابت قدمی اور اخلاص کی بھی دعا مانگی ہے، اخلاص اور ثابت قدمی اگر اس کے ساتھ عطا ہو جائے تو پھر اور بہتر ہے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عمر حیات صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ۔ جی میں نے وظیفہ عرض کر دیا، سورہ اخلاص 90 دن 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی ہے۔ سامعین، عارف گجر صاحب ہیں مکوانا سے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور کہتے ہیں آج نعتیں بھی بہت اچھی آپ نے لگائیں، ساری نعتیں اچھی ہیں جی۔ کہتے ہیں میرے بیٹے کا نام ہے عزیر عارف، ہم دونوں کی طرف سے سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ تبسم صاحبہ ہیں مکوانا سے، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب دعائے سیفی کے بارے میں بتا دیں، یہ کیسی پڑھنی چاہیے؟ جی اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں، تعداد میں پڑھیں، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا 208 چک سے غلام ڈوگر صاحب نے، احمد ڈوگر صاحب نے، غلام فاطمہ صاحبہ ہیں، زینب صاحبہ ہیں، جی آپ تمام لسنر کا شکریہ۔ شعیب صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جگر کی بیماری کے لیے کہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو بتا دیں؟ جی یا شافی الامراض اور یا سلام یا محیو، اس کا کثرت سے ورد کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سامعین، مفتی محمد حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ حافظ عدیل صاحب کا شکریہ، اور دیگر لسنرز میں ہمارے شامل ہیں ابرار حسنین صاحب، میاں عمر شہزاد صاحب، 2 لسنرز کے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ کل پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.